الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم 18واں پارہ سورۃ المومنون، اس کی پہلی 11 آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں۔ آج ہر آدمی کہتا ہے یہ طریقہ اختیار کرے تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ پھر عام ہماری یہ سوچ ہے جو آدمی امیر ہوگا، مالدار ہوگا، کوٹھیے مکان ہوں گے اور طرح طرح کی سہولتیں ہوں گی، ہم اس سے کہیں گے یہ کامیاب ہے۔ دنیا کے لحاظ سے تو یہ کامیاب ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کون کامیاب؟ میرے بھائی آپ سن چکے، دنیا کا بادشاہ تھا کافر، تو قیامت والے دن اسے کتنی ذلت کے ساتھ جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، طرح طرح کے عذاب دیے جائیں گے، مجرموں کی طرح ان کی بازوؤں کو باندھ کر کے لے جایا جائے گا۔ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وعلیکم السلام۔ تو اس لیے میرے بھائی وہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی وہ جو ہمیشہ کی ہے۔ ایک ہے ہمارا لوگوں کی سوچ، انسانوں کی سوچ، ایک ہے خدا تعالیٰ کا حکم۔ آئیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قد تحقیق، اس میں شک و شبہ والی بات نہیں ہے، کہیں انا آتا ہے کہیں قد آتا ہے۔ تو تحقیق حقیقت یا بات یہ ہے کہ افلاح کامیاب ہو گیا، المؤمنون ایمان والا۔ کامیاب کون ہے؟ ایمان والا، مگر ایمان والا زبانی کلامی میں۔
ایمان والا کام کا، کوئی بھی چیز ہے، بار بار یہ مثال دینا پڑتی ہے۔ آپ مزدوری کرنے کے لیے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی ڈیوٹی ہے، اتنے ہم اس کی مزدوری دیں گے، دیہڑی دیں گے۔ وہاں جا کر کام کرتے نہیں، بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ دے گا مزدوری؟ وہ کام آپ تھوڑا کرو گے تب بھی وہ کئی باتیں سنائے گا، بھی تجھے میں نے مزدوری دینی ہے، کم زیادہ کر، ٹکا کر کے کر۔ مگر یاد رکھو اس بارے تو ہمیں علم ہے، اس بارے تو پتا ہے، یہ محنت کرنا پڑے گی تب کچھ اس کا صلہ ملے گا، مگر دین کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، آخرت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، اللہ رسول کے ساتھ جو وعدے کیے ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ مومنون، ایمان والا کون ہے جو یہ کہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، بنائی بھی اسی نے، روزی بھی وہی دیتا ہے، ضروریات بھی ہر ایک کی پوری کرتا ہے۔ ہم پریشان ہیں، وہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ ابھی وہ درس میں کہہ رہے تھے، اللہ نے فرمایا میں تو شارک سے بھی قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے قریب ہو، وہ نہیں سنتا۔ اور آپ مجھ سے اتنا فاصلے پہ بیٹھے میری بات سن رہے ہیں، تو جو ہو ہی گلے کے ساتھ، تو پھر اللہ کی ذات اتنی قریب، اتنی قریب، اور ہر طرح کی عبادت اسی کے لیے۔ ہم یہ وعدہ بھی میری بات سنتا ہے، اس کے بھی منکر ہو گئے، اور عبادت اسی کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں، اس کے بھی منکر ہو گئے۔ باتیں اوروں کی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو؟ کہتے وہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، جانا کہ ان کے پاس جو اس دنیا میں سے چلے گئے ہیں، نہیں کہ وہ جنت کے منظر دیکھ رہے ہیں، جنت کے مزے اڑا رہے ہیں، وہ وہاں ہیں۔ تو جو اس جہان سے چلا گیا واپس ہے نہیں آئے گا، کیا آتا ہے؟ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے بھائی، دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، جو وہ بات کہیں جس طرح کی گئے اس کو ماننا ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی، پھر وہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ رسول کے ساتھ تعلق ہو گیا، ان کی مانی، ان کو مانا، ان کی مانی، آدمی کیا ہو گیا؟ کامیاب۔ کیا ہو گیا؟ بولو نا، قد افلح المؤمنون، ایمان والا کامیاب۔ ایمان والا وہی جو اللہ رسول کو مانے۔ آگے ہیں شرائط، اب کرنا کیا ہے؟ یہ نظریہ، عقیدہ، اعلان، دعویٰ یہ تو کر دیا کہ اللہ ہمارا معبود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے رہبر و رہنما ہے، حالانکہ نبی کی بھی عبادت ہے، ہم بزرگوں کی عبادت ہو رہی، بتوں کی ہو رہی ہے، درختوں کی ہو رہی ہے، گاؤ ماتا کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے۔ الامان فی الحفیظ، آگے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین وہ جو، ہم وہ، فی صلاتهم اپنی نمازوں میں، خاشعون خشوع عاجزی کرنے والے ہیں، نمازی بھی ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں مگن ہو جاتے ہیں، ایسا خدا کے دربار میں، خدا کے سامنے میں مجرم کے سینے سے کھڑا ہوں، پھر ادھر ادھر کی سوچ بوجھ نہیں آتی، نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، سامنے سجدے والی جگہ پہ دیکھتا ہے، بڑے توجہ کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اور یہ پہلی ہی شرط جو ہے اس میں ہم ناکام ہیں۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ خود ہی اندازہ کر لیں، ہماری بستی والے چند عیسائیوں کو چھوڑ کر کے سارے مسلمان ہیں نا؟ سارے کیا پڑھتے ہیں نمازیں؟ نہیں، خشوع خضوع تو دور کی بات ہے، جاتے ہی نہیں، پھر کامیابی کا ہے جی؟ کامیاب ہونا ہے تو میرے بھائی نماز پڑھنا پڑے گی، پہلی شرط ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے، اس میں پاس ہو گیا، جب اگلے سوال ہوں گے ان میں سے اگر فرائض و واجبات میں سے کسی میں کمی بیشی رہ گئی تو اس کی یہ نفلیں دیکھی جائیں گی۔ یہ ہم نفلیں پڑھتے ہیں نا، کثرت سے پڑھا کر، جتنا وقت ملے،
اس حدیث میں آیا کو نفلوں کو فرضوں کا درجہ دے کر کے اس کے دیگر معاملات خود بخود اللہ تعالیٰ طے کر. اگر پہلا نمبر نماز والا صحیح نکلا نماز ہی نہیں پڑھی. تو آج کل یہ نیا فتنہ برپا ہے، کہتے ہیں صرف فرض پڑھو، ضرورت نہیں، نہ سنتے ہیں نہ نفل ہے، کوئی چیز نہیں. یاد رکھو نیٹ کے مفتیوں سے نہ پوچھو، علماء حق سے پوچھو. بات آئی سمجھ؟ وہ بے شمار ایسے بے دین علماء کی شکل صورت میں آ کر کے گمراہ لوگوں کو کر رہے ہیں. آج تک کبھی آپ نے سنا یہ زور کی کتنی رکعت ہیں؟ 12. کہتے ہیں صرف 4 ہی. ان کے یہ بھی جی آ رہا ہے نیٹ پہ آ رہا ہے، اس کی مانو. اپنی تباہی اور بربادی. آئی سمجھ؟ آگے فرمایا پہلی طے نماز کی پابندی کرے وہ آدمی کامیاب. والذین هم عن اللغو معرضون، والذین اور جو لوگ ہم وہ عن اللغو لغو اور بیہودہ باتوں سے معرضون منہ پھیرنے والے، گندی باتوں سے، گندی محفلوں سے، گانے سے، بچانے سے، ناچ سے، ڈانس سے، ہیں جی گالی گلوچ سے، برائی بے حیائی سے، ہیں جی ایسی محفلوں سے، گلا گلوچ سے، غیبت سے وہ بچنے والے ہیں جو یہ کامیاب لوگ ہیں. آج یہ ہم میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مسلمان ڈانس کر رہا ہے، مسلمان گالی گلوچ نکال رہا ہے، مسلمان بےہودگی کر رہا ہے. یہ بھی چیزیں چھوڑنا پڑیں گی اور اگر کامیاب ہوتے ہو. اللہ نماز پڑھنے سے عزت ہوگی یا بےعزتی؟ عزت ہے. تھوڑا سا آپ بھی بولے نماز پڑھنے سے عزت. اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول بھی راضی، عوام بھی راضی ہو. کتنا یار اچھا بچہ جی یہ تو نمازی ہے. جب نمازی ہوگے تو برائی بے حیائی سے اللہ تعالیٰ خود ہی بچا لیں گے. پھر آج کل مسلمان ہو کر کے لغویات کے اندر ہے، کھیل تماشے کے اندر ہے یا نہیں؟ موبائل کھول رہے ساری رات جاگتا رہے، پرواہ تک نہیں، نیند نہیں آئے گی. اور اگر نماز کا کہا جائے یار مجھے نیند بڑی آئی، کیسے پڑھوں؟